اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی قرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صلوات پڑھیں محمد والا محمد پر۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش گزار ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حضرت علامہ سید ملا محمد طاہر علی اللہ مقامہ اور حضرت علامہ سید محمد حسینی صاحب علی اللہ مقامہ کی روح کو اصحال فرما دیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں، زمین کی حرکت کو پہاڑ کی میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ وہ پروردگار عالم اپنی بابرکت مبرہ اور منزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب تم اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو پریشان پاؤ، اپنے دلوں کو مطمئن نہ تلاش کر پاؤ، تو پھر اللہ کے ذکر سے اس کو اطمینان بخشو، اللہ کے ذکر سے اسے سکون عطا کرو۔ عزیزان محترم، بہرحال علماء کرام کا مجمع ہے، خصوصاً اساتذہ کا، یہاں پر موجودگی میں لب کشائی کرنا بہرحال ایک دشوار کن مرحلہ ہے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ جو نہ زبان کا محتاج ہے، نہ مکان کا محتاج ہے، نہ رنگ اور نسل کا محتاج ہے، اور نہ ہی بزرگ اور چھوٹے کا محتاج ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف صدق دل سے، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر اگر سچے دل سے، صدق دل سے، اپنے قلوب کی پاکیزگی کے ساتھ اگر اہل بیت کا ذکر ہو، تو پھر واقعاً پروردگار عالم کی نظر میں اس سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ذکر ہے کیا؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب بندہ اپنے تمام تر دنیا داری کو چھوڑ کر اور صرف اس سے لو لگائے اور اسی کا ذکر کرے،
اس کے بعد اگر انسان کہے کہ میں پریشان ہوں تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اگر مومن ہے تو وہ جانتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر مصیبتیں نہیں آتی بلکہ پریشانیاں آتی ہیں۔ مصیبت اور شے ہے، پریشانی اور شے ہے۔ مصیبت پروردگار عالم تمام انسانوں پر ڈالتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر مصیبت، ہر پریشانی کو اگر کہا جائے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے تو یہ ناانصافی ہے۔ جو آج دور حاضر میں کسی بھی انسان کے پاس جاؤ، کسی بھی شخص سے پوچھو کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، بھئی پروردگار عالم ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کیا ہماری اتنی حیثیت ہو گئی کہ پروردگار ہمارا امتحان لے رہا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری بساط کیا ہے؟ ہماری وقات کیا ہے؟ ہماری شوکت کیا ہے؟ ہماری معراج کیا ہے؟ پروردگار عالم اپنے چنندہ افراد کا امتحان لیتا ہے، ہم جیسے کا امتحان کیا لے گا؟ جو ہم پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں، جو ہم اذیتوں سے دوچار ہوتے ہیں، وہ ہماری اپنی وجہ ہے۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ کائنات میں جو بھی انسان، جو بھی مومن عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں، اور اگر نعمتیں زائل ہوئی ہیں تو صرف اور صرف اس کی گناہوں کی وجہ سے، صرف اور صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے نعمتیں زائل ہوئی ہیں جو کہ اس نے انجام دیے ہیں۔ اور پھر مولا کائنات نے کیا جملہ کہا اگر وہ افراد، وہ مومن کہ جن کی تمام نعمتیں زائل ہو چکی ہیں، جن کی تمام نعمتوں کو پروردگار عالم نے واپس لے لیا ہے، اگر وہ صدق دل سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ اپنے دل کی تڑپ کو، اپنے دل کی جو واقعاً رقت ہے، اس رقت کو اپنے اوپر ظاہر کر کے، اپنے اوپر طاری کر کے بارگاہ خداوندی میں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، کہا پروردگارا ہم سے خطا ہوئی ہے، معاف کر دے۔ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ پروردگار تمہیں معاف کرے گا۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ تمہیں پھر سے وہ نعمتیں بھی عطا کرے گا، وہ دولت بھی عطا کرے گا، وہ عزت بھی عطا کرے گا، وہ ثروت بھی عطا کرے گا، جو تمہیں چاہیے، بس شرط یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کے ذکر کے لیے اپنے دل کو صاف، پاکیزہ، شفاف کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، ہم اس وقت شکر ہے پروردگار عالم کا کہ دو بزرگ اور بہت ہی گراں قدر عالم دین کی ایصال ثواب کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ یہ ہمارا مادر علمی بھی رہ چکا ہے، یہ ہمارے لیے شرف بھی ہے کہ آج پروردگار عالم نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ میں اس مقام پر مجلس حسین پڑھ رہا ہوں۔ واقعاً عالم گزر جاتا ہے لیکن اپنی رمق چھوڑ جاتا ہے، اور جو حقیقی عالم ہوتا ہے اس کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم اگر میرے ذکر کو باقی رکھو گے تو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ لہذا پروردگار عالم کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا تو ہو نہیں سکتا، اور وہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔
اگر سچا عالم دین واقعاً دین خدا کی، دین اہل بیت کی، شریعت کی نشو و نما کیا ہے تو پھر تا قیامت اس کا ذکر باقی رہے گا۔ ایسے علی کے چاہنے والے اور خدا کے بندے کبھی مرا نہیں کرتے۔ موت کس کو آتی ہے اور کس کو نہیں آتی؟ موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو۔ مجھے درمیان میں اچانک یہ مسدس کا ایک بند ہے جو یاد آ گیا اور بہت ہی پیارا ہے، جو میں بعض مقامات پہ پڑھ چکا ہوں۔ واقعاً ان اشعار میں ذرا تصور کیجئے کہ کسے موت آتی ہے اور کون ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو، موت آتی ہے ذلیلوں کو، ستمگاروں کو، موت آتی ہے سیاست کے نمخاروں کو، موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو۔ تو صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا، جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا، جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا۔ یہ کردار تھا جو کبھی مر نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، موت سے ہر شخص ڈرتا ہے۔ موت دہشت ہے، وحشت ہے، ویرانہ ہے، سنسانہ ہے، جمود ہے، سکوت ہے، المیہ ہے، حادثہ ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر جس کی موت آ رہی ہے اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے تو پھر موت نہ دہشت ہے، نہ وحشت ہے، نہ ویرانہ ہے، نہ سنسانہ ہے، نہ جمود ہے، نہ سکوت ہے۔ اگر یہی موت کو کربلا میں جا کر جناب قاسم سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزیزان محترم، موت ان کو آتی ہے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ موت انہیں تڑپاتی ہے کہ جن کے کلیجے میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ ہمارے دل میں ولایت علی ہے اور یہ ہمارے والدین کی محبت ہے، ہمارے والدین کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنی ماں کو سلام کیا کرو جب بھی تم اپنے کلیجے میں اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو۔ اور خصوصاً پدر کے لیے کہا گیا کہ جب تم اپنے اعضاء و جوارے میں تمام تر اعضاء و جوارے کو مکمل پاؤ تو ان کے حق میں دعا کیا کرو۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت کا کرم ہے، یہ اہل بیت کا شکر ہے کہ آج ہم اس در پر ہیں۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر اور کرم کہ ہم جہاں بھی جیسے بھی تیرا ذکر نہیں چھوڑتے، اور وہ ذکر جو ہر حال میں واجب ہے، ہر حال میں واجب عینی ہے کہ اس کو بجا لایا جائے۔ کس ذکر کی بات ہو رہی ہے؟ ذکر خدا، ذکر پروردگار، ذکر الوہیت۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کے بعد انسان کا کردار سنورتا ہے، جس کے بعد انسان کا مزاج سنورتا ہے، جس کے بعد انسان کے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اگر خدا کے ذکر سے دور رہو گے تو اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ امام
جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا ہے اور ویسے بھی وقت کافی ہو چکا ہے، ایک صلوات کا سہارا دیں۔ میرا امام فرماتا ہے کہ دیکھو تم اپنی عبادتوں کے سائے میں اہل بیت کی محبت کو نہ ترک کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کو بہت بڑا عابد سمجھ رہے ہو، اپنے کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھ رہے ہو تو اہل بیت کی محبت سے دور رہ جاؤ، اور اگر تم محبت اہل بیت کی ٹھنڈک کو اپنے کلیجے میں محسوس کرتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم عبادت خدا سے دور رہ جاؤ، اس لیے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے تو وہیں عبادت بھی چاہیے، جہاں عبادت ہے وہیں اہل بیت کی محبت بھی چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم، دور حاضر کے عجیب روایتیں ہیں، عجیب واقعات ہیں، عجیب فلسفے ہیں کہ ان ناعقلوں کو کون سمجھائے کہ کسی ایک حدیث کو لے کر پوری شریعت کا استنباط نہیں کیا جاتا۔ آج جو حضرات کسی واٹس ایپ اور فیس بک سے اٹھا کر ایک حدیث سے پوری شریعت کا استنباط کرتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو علم کے عین سے واقف نہیں ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ دیکھو اہل بیت کیا فرما رہے ہیں، اور یہ دیکھو آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کیا فرما رہے ہیں۔ شاید آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچ رہی ہوں۔ عزیزان محترم، کہاں جا رہا ہے ہمارے معاشرے کا جوان؟ کس شریعت سے اس کا تعلق ہے؟ وہ کیوں نہیں اپنے عالموں کو پڑھتا؟ کیوں نہیں اپنے عالموں کو سنتا؟ کیوں نہیں اپنے عالموں کے پاس بیٹھتا؟ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلطی عالم کی ہے، یہ غلطی مولانا کی ہے، ساری کی ساری غلطیاں علماء پہ تھوپ دیا جاتی ہیں۔ جبکہ عزیزان محترم، اگر آپ غور کریں تو پوری کائنات میں شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں اور علماء کرام جہاں کہیں بھی ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے اہل بیت کے پیغامات کو پہنچانے کی۔ پوری کائنات میں جہاں پر لاک ڈاؤن تھا، اسی لاک ڈاؤن میں اہل بیت اطہار کے جو چاہنے والے، جو ان کا علم رکھتے تھے، جو ان کے بتائے ہوئے پر عمل کرتے تھے، کائنات کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ لیکن اب ذمہ داری ان کی ہے کہ اپنے عقل کو، اپنے ظرف کو کتنا پاک کیا ہے، کتنا بلند کیا ہے، کتنا اونچا کیا ہے، کس علم کو اپنے کوزے میں سما رہے ہیں، کس علم کو اپنے ذہن میں ڈھال رہے ہیں۔ ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو بتانا کی کہ وہ سوچے، سمجھے، فکر کرے، تدبر کرے، تعقل کرے کہ ہمیں کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا ہے۔ اس لیے کہ ہر پڑھنے والا، اور خصوصاً دور حاضر میں، قابل سماعت نہیں ہوتا۔ کتنی ایسی گفتگو ہیں
جو سادہ لو انسانوں کو برباد کر رہی ہے، اس سے ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ علماء کی جہاں تک ضرورت ہے، وہیں پر عوام الناس کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف امر بالمعروف نہی از منکر علماء پر واجب ہے، بلکہ اصول دین نہیں، فروع دین کے جو قوانین و ضوابط ہیں وہ تمام عوام الناس پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو کوئی عوام الناس یہ کہہ کر نہیں گزر سکتا کہ یہ تو علماء کی ضرورت ہے، علماء پر واجب ہے۔ نہیں، تم بھی اسی فروع دین کا حصہ ہو۔ اگر تم فروع دین کو مانتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، اس پر عقیدہ رکھتے ہو، تو تم پر بھی واجب ہے کہ اپنے جوانوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ عزیزان محترم، میں نہایت ہی معذرت چاہوں گا، واقعاً یہ اہل بیت کا عجیب کرشمہ ہے کہ منبر اہل بیت پر آنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سوچ کے کچھ اور آتا ہے، پڑھ کچھ اور جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام کا مجمع ہے، میری گفتگو کی تائید کریں گے کہ دور حاضر کا واقعاً صرف اور صرف ہمیں اپنا بنارس اور اعظم گڑھ اور لکھنؤ کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ پوری کائنات کے شیعہ نے حیدر کرار کو جہاں تک ہو سکے پیغام اہل بیت کو پہنچانا ہے۔ اگر ایک فرد بھی ہماری زبان پر لبیک کہہ کر آگے بڑھا اور خدا کو اپنا واحد اور یکتا خدا مان کر اہل بیت کی محبت کو اپنے کلیجے میں رکھ کر عبادت پروردگار کر کے اگر دنیا سے گزر گیا تو واقعاً اس کے لیے یہی کامیابی کی ضامن ہے۔ عزیزان محترم، یہ درس ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام انبیاء نے، تمام ائمہ نے، تمام اوصیاء نے، تمام علماء کرام نے مسلسل دیا، اور یہی درس انسانیت کربلا میں حسین نے دیا تھا۔ جس کربلا میں حسین نے اپنا پورا کنبہ قربان کر کے ہمیں صرف اور صرف انسانیت نہیں بلکہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ کائنات کا کوئی ایسا درس نہیں ہے جو کربلا میں نہیں دیا گیا، چاہے وہ خانوادے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، کربلا میں ہر درس دیا گیا ہے۔ بس ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پیغام اہل بیت کو نشر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی کے درمیان بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف خدا کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی ہیں، بلکہ قربانیوں کے درمیان انسانوں کو کس قدر دروس دیے ہیں، کس قدر لیسن دیا ہے، ہر مقام پر، ہر لحظے، کہ تمہیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں لوگوں سے پیش آنا ہے، کس طریقے سے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ لیکن ہاں عزیزان محترم، یہ حسین انسانیت کا درس دیتے دیتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب اپنی قربانی کا وقت آیا تو ایک مرتبہ حسین کے تمام عزیز و اقارب کی شہادت کے بعد امام حسین نے ایک مرتبہ
خیام حسینی کا رخ کیا۔ بس چند جملے مصائب کے پڑھوں گا، زیادہ دیر بس تصور شرط ہے عزادارو۔ حسین خیمہ گاہ پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک ایک سے سلام کیا ہے، خدا حافظ کیا ہے۔ رخصتی کے لیے جب گفتگو کر کے نکلنے لگے تو روایتیں کہتی ہیں کہ حسین ایسے برآمد ہوئے جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ عزاداروں، تڑپ کر رو دینا۔ حسین مقتل کے لیے جب ذوالجناح پر سوار ہوئے تو ایک مرتبہ امام حسین نے ذوالجناح سے کہا، اے اسپِ باوفا، بس ذرا سی زحمت ہے، بس ذرا سی مشقت ہے، بس آخری مرتبہ مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ لیکن ذوالجناح ہے جو آگے نہیں بڑھتا، ذوالجناح ہے جو آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین نے کہا، اے اسپِ باوفا، مجھے پتا ہے کہ تو 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، لیکن آخری منزل ہے، بس مجھے میرے مقصد منزل تک پہنچا دے۔ ذوالجناح نے ایک مرتبہ، پوری توجہ رہے، کلیجے کو تھام کر یہ جملہ اپنے ذہنوں میں سما لینا، تمہارا کلیجہ خون کا گریہ کرے گا۔ حسین نے ایک مرتبہ جب اسپِ باوفا کی زبان بے زبانی کو سنا تو کیا سنا کہ اے مولا میرے قدموں میں دیکھو۔ اب حسین نے جو قدموں میں دیکھا، کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، اے بابا۔ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اے اسپِ باوفا، اے اسپِ باوفا، میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین زین سے زمین پر اترے، سکینہ کو پیار کیا، سوار ہوئے، مقتل میں گئے۔ مقتل میں پہنچنا تھا کہ ہر طرف سے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ الحمان اور الحفیظ کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے حسین مجھے چھوڑ دو، اے حسین مجھے معاف کر دو، اے حسین مجھے چھوڑ دو۔ لیکن حسین نے کہا، تم اب معافی مانگتے ہو جب میرے علی اکبر کو مار دیا، میرے عباس کو مار دیا، میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے، میرے ننھے سے علی اصغر تک کو نہ چھوڑا، اب تم کہتے ہیں حسین مجھے چھوڑ دو۔ ہاں عزاداروں، حسین دشمنوں کو فنار کرتے رہے، لیکن ایک مرتبہ ایک ندائے غیبی آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی۔ اب کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تبر مارتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھولیوں میں بھرے ہوئے پتھروں سے وار کرتا ہے۔ اب کلیجہ تھام لینا، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا، ارے کربلا کی گرم ریت کو اٹھاتا ہے، حسین کے زخم میں ڈالتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں عزادارو، میرا حسین ہے کہ جو زین پر ڈگمگا رہا ہے، زین پہ تڑپ رہا ہے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ جب جناب مختار کا دور آیا اور مختار نے تمام ظالموں سے ظلم کا بدلہ لینا شروع کیا، اور بدلہ لیتے لیتے جب ظالم کے پاس پہنچتے تھے تو کہتے تھے تم نے کون سا ظلم کیا ہے۔ جب ایک ظالم کے پاس پہنچے اور کہا اے ظالم بتا تو نے حسین پر کیا ظلم ڈھایا، جملہ سنو گے عزاداروں، دل کانپ جائے گا۔ ظالم کہتا ہے
اے مختار تم سن نہ پاؤ گے۔ مختار نے کہا بیان کرو۔ ظالم بیان کرتا ہے، میں حسین کے قریب گیا، جب حسین زین پر ڈگمگا رہے تھے، میں بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، لیکن کلیجہ تھام کے سننا، اگر کلیجے میں واقعاً درد ہے حسین کی مظلومیت کا تو اپنی آنکھوں سے اشک نہ روک پاؤ گے۔ حسین کے پاس جا کر تم نے کیا کیا؟ مختار، میں جب حسین کے پاس گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ حسین کو نیزہ ماروں، حسین کو نیزہ ماروں۔ مختار نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے جب حسین کے سامنے دیکھا تو امام حسین کے جسم پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر میں نیزہ مار سکوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا سامنے تیروں سے چھل نہیں تھا۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں حسین کے پشت پہ گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پشت پہ دیکھا کہ کوئی ایسا جسم کا حصہ باقی نہیں ہے کہ جہاں پر میں نیزہ مار سکوں۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں دائیں گیا، میں بائیں گیا۔ مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں حسین کے پورے جسم پر دیکھ چکا، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر میں نیزہ چلا سکوں۔ اسے ایک مرتبہ مختار نے کہا پھر کیا کیا؟ ظالم بیان کرتا ہے، عزادارو سن نہ پاؤ گے۔ مختار نے کہا پھر کیا کیا؟ ظالم نے کہا اے مختار، اسی اسنا میں نے دیکھا کہ حسین کی پیشانی خالی ہے۔ ارے میں نے نیزہ چلایا، پیشانی پہ لگا، حسین زین سے زمین پائے۔ حسین زین سے زمین پانا تھا کہ ایک مرتبہ وہ دکھیاری ماں کہ جو اپنی پسلیوں کو سنبھال کر جنت البقیع سے کربلا معلیٰ میں حسین کا انتظار کر رہی تھی، ایک مرتبہ جب وقت آخر جناب فاطمہ کا بین رہا ہوگا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمد ہاں ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا۔ ارے اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا؟ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزہ قدم خمیدہ کمر، غر کے خون جگر چاروں طرف پکارتی تھی، سر کو پیٹ کر اے کربلا بتا میرا ماں جایا ہے کدھر؟ اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے مولا عباس علیہ السلام کی وفا سے بھری ہوئی زندگی کا۔ پروردگار یہاں پر جتنے افراد ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، پروردگار ہم سب کی جو حاجتیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو آرزو ہے، پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب زینب و کلثوم کی بے ردائی کا، ہماری قوم کی تمام عورتوں کو باحجاب بنا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کی شجاعت کا، جناب قاسم کے حوصلے کا، ہمارے جوانوں میں حوصلے عبادت عطا فرما، حوصلے عزاداری عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد محبت کا، ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنا دے۔
پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہمارے بزرگوں کو جناب حبیب ابن مظاہر جیسا جذبہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی عظمت کا، جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار پریشان حال ہیں، خصوصاً اس لاک ڈاؤن میں جو جس زاویے سے جس حوالے سے پریشانی ہے، پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پروردگار اپنا کوئی نمائندہ مہیا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، جن علماء کرام کی مجلس ایصال ثواب کی تھی، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں میں نور عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، تمام مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما۔ آخر میں دعا ہے ہمارے حجت دورہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جلد از جلد تعجیل فرما۔ پروردگار ہمیں ان کے اعوان اور ان کے ناصروں میں مددگار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین کی اور خصوصاً